نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے صحبت پائی اور دنیا کا جس حد تک انہیں یقین یا حقیقت کا ادراک انہیں ہو چکا، تو اس کے بعد جو ان کے معمولات ہوئے یا دنیا کو وہ جس طرح سے لینے لگے یا دنیا کی حقیقت کو جس طرح وہ سمجھنے لگے، اس کے واقعات سے صحابہ کرام کی پوری سوانح حیات ہر صحابی کی زندگی بھری ہوئی ہے۔ ایک واقعہ میں نے عرض کیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، کہ کس طرح انہوں نے جب ان کے سامنے مچھلی تیار کر کے رکھی گئی تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا کھانے سے، کیونکہ اسی وقت ایک سائل نے سوال کر دیا تھا اور ان کا یہ معمول تھا۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے مچھلی کھانے سے صرف انکار کر دیا، بلکہ جب یہ قرآن پاک کی آیت اتری جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو یہ آیت کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں اتار دی اور ایک اسٹینڈرڈ متعین کر دیا کہ کامل درجے کا مومن یا ایمان رکھنے والا اللہ کی ذات پر اور آخرت کی جتنی بھی خبریں اور جتنی بھی بشارت اللہ نے دی ہے جنت کی صورت میں، جنت میں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی صورت میں، اس پہ کامل یقین رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی تعامل کر رہا ہے، دنیا کی زندگی میں محبوب مال کو اپنے لیے بچا رہا ہے اور آخرت کے لیے اپنا غیر محبوب مال خرچ کر رہا ہے، تو اس کا ایمان اللہ کے وعدوں پر اس درجے کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ بات ان کے دلوں پہ ایسے گڑ گئی تھی، ان کو اللہ پاک نے یقین کا وہ درجہ دے دیا تھا کہ ان کے نزدیک اللہ کی طرف سے آنے کے بعد ایک خبر آخرت کے اعتبار سے، تو قرآن پاک کی اس آیت کے آنے کے بعد ان کا یہ یقین کامل تھا کہ ہم نے جب تک محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کی تو ہم ایمان کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم کیسے بھی عمل کر لیں اور کتنے ہی صدقات و خیرات کر لیں، مگر کیونکہ ہم محبوب چیزوں کے اپنے پاس ہی روک رہے ہیں تو یہ ہمارا ایمان کا کامل درجہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے وعدوں پہ یقین کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ ہمیں 100% اس بات کا یقین ہو کہ اللہ نے کیونکہ یہ وعدہ کیا کہ میں آخرت میں بے شمار درجے بڑھا کے اس کا اجر دوں گا، تو پھر اپنا محبوب مال وہ اپنے پاس دنیا میں جو کہ فانی ہے کیسے روک سکتا ہے؟ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک واحد مثال نہیں ہے کہ انہوں نے مچھلی، جو کہ بہت ہی معمولی درجے کی بات ہے، بلکہ ہر زندگی بھر اس آیت کے اترنے کے بعد جب بھی جو بھی چیز انہیں پسند آ جاتی تھی، جس چیز پہ بھی ان کا دل لگتا تھا یا ان کے دل کو بھلی لگتی تھی، اسے وہ اللہ کے راستے پہ قربان کر دیتے تھے۔ جیسے جانور ہے کوئی اونٹنی، ایک اونٹنی ان کو بہت پسند آئی، اس پہ سفر کر رہے تھے تو کہا کہ اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے، تو اس کی قیمت ادا کی، اس کو خریدا اور پھر اس کو قربانی کے لیے انہوں نے مختص کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے راستے پہ اسے قربان کیا۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات تھے جن میں جو بھی چیز ان کی زندگی میں انہیں بھا جاتی تھی، دل کو بھا جاتی تھی، اسے وہ ضرور بالضرور اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے اور اسی آیت سے استدلال فرماتے تھے کہ اس آیت کے مطابق میں کامل درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح یہ ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اور صحابی جیسے زید بن حارثہ ہیں، ان کی ایک اونٹنی انہیں ایک گھوڑی بہت پسند تھی، ان کے پاس ایک گھوڑی تھی جس کا نام شبلہ تھا غالباً، تو وہ بہت پسند تھی۔ تب یہ آیت اتری تو اس کو لے کے آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے گے کہ یہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دینا ہے، تو وہ اپنی وہ محبوب گھوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے کہ یہ میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اللہ کے کیونکہ میں اس آیت کے مطابق
اس کامل درجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتا اگر یہ گھوڑی کیونکہ مجھے بہت محبوب ہے اور اگر اسے میں نے اپنے پاس رکھا تو میں تو کامل درجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ صحابیوں کی ایک عمومی روایت تھی، کسی ایک آدھ صحابی کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ اس معاملے پہ زیادہ سخی تھا اس وجہ سے خرچ کر لیتا تھا۔ عمومی طور پہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ مال جو انہیں زیادہ محبوب ہوتا تھا اسے اللہ کے رستے پہ خرچ کرتے تھے۔ مگر یہ جو صحابہ کرام اللہ کے رستے میں اپنے محبوب مال کو خرچ کرتے تھے، یہ کس یقین یا کس اللہ کے وعدے کے اوپر یقین کی بنیاد پہ کرتے تھے، یا ان کے دل میں وہ کون سا ایمان تھا؟ وہ ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کی پوری زندگی کی ڈائریکشن اتنی درست کر دی تھی کہ وہ کسی بھی موقع پہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو فوقیت دے ہی نہیں پاتے تھے۔ دنیا ان کے نزدیک ایک کھیل تماشے سے زیادہ کوئی حیثیت رکھتی ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے محبوب مالوں کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ان کے یہاں بدرجہ عتم پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام آخرت کے لیے ہر قسم کی چھوٹی بڑی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اس ایمان کو حاصل کرنا ہر دور میں مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ ہر دور کے مسلمان، یہ صحابہ کرام کا صرف مسئلہ نہیں تھا، ان کو تو ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی وجہ سے جو ایمان ملا اور جس درجے پہ ان کے اعمال تھے، ان کے تو درجات بہت بلند ہیں۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ جتنا بھی اس دنیا میں دین ہے اور قیامت تک جتنی بھی انسانیت اس دین اسلام سے مستفید ہو کے ہمیشہ کی آخرت میں کامیاب ہوگی، اس کا سارا صحرا انہی صحابہ کے سر جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ طبقہ تھا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو حاصل کیا اور ساری انسانیت میں اس کو پھیلایا، جس سے ساری انسانیت قیامت تک جو ہے نجات پائے گی اور ہمیشہ کی نجات پائے گی۔ ہمیشہ کے لیے جتنے بھی ایمان والے جو بھی اللہ کے بندے ایمان لے کے آئیں گے اور دین پر عمل کریں گے اور اپنی آخرت کو سنواریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک انہیں ہمیشہ کی کامیابی جنت کے صورت میں عطا فرمائیں گے، تو یہ سارا کا سارا جو ثواب ہے یا یہ سارا کا سارا جو اجر ہے یہ براہ راست صحابہ تک پہنچتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہی وہ طبقہ ہے جن کے ذریعے دین اس دنیا میں پہنچا اور اوروں تک، پوری امت تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری امت تک جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کرام ہی ذریعہ بنے۔ تو اللہ پاک ان کی کامل اتباع، ان کی پوری عزت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو ان کی اتباع کے ذریعے سے اللہ پاک آخرت کے اعتبار سے سنوار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈوں میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔